اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر تفسیر قرآن کا 74 ہے اور آیت نمبر 15 to 26 تک بیان ہوگا۔ چونکہ سورۃ المائدہ کی آیات جا رہی ہیں، ان کے اندر میں نے ابتدا میں بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند احکامات کی جو تفصیل تھی وہ سورۃ النساء کے اندر بیان کر دی، لیکن ان کی تکمیل اور ان پر جو عہد نامی ہے وہ اس صورت کے اندر لی ہے۔ اب چونکہ پچھلے لیکچر کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی ان کے متعلق بات چیت ہو رہی تھی، ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے جو اعتراضات تھے ان کو واضح کر کے ان کا رد کر دیا، اور جو ان کی گفتگو تھی یعنی کہ بیت المقدس میں جا کے لڑنا، مقدس سرزمین میں جا کے لڑنا، جہاد کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ساری قوم کو لے گئے، لاکھوں کی تعداد میں تھی، لیکن صرف اور صرف 2 سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، باقی سارے کے سارے جب ان کو دیکھا کہ یار یہ بڑی بڑی جسامت والے ہیں، ان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو وہ پیچھے مڑ کے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کریں گے، حتیٰ کہ حکم یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف اور صرف رابطہ قائم کرنا ہے۔ لیکن اس قوم نے کیا کیا، آ کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ وہ بڑے بڑے جسم والے ہیں، بڑی ان کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، تو لہٰذا تم ان کے ساتھ الجھنا نہ۔ حالانکہ اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معاکم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے ڈر کے مارے بزدلی دکھائی اور پیچھے ہٹ گئے۔ صرف اور صرف 2 سردار جن کا نام بھی موجود ہے، انہوں نے 2 مردوں نے صرف اور صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید کی اور ان کے ساتھ قائم رہے۔ باقی ساری قوم نے، حتیٰ کہ یہ الفاظ قرآن مجید کے اندر آئیں گے کہ باقی ساری قوم یہ کہنے لگی کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا رب اکیلے ہی جا کے لڑیں، ہمیں بیچ میں کیوں گھسیٹتے ہیں۔ یعنی اس حد تک خطرناک جملے کہ جو بہت بڑی سزا پر منحصر ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ یا رب العالمین، یہ تو قوم ساری کی ساری گمراہی کی طرف چلے گئی ہے، تو ان کا رستہ میرے رستے سے جدا کر دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دی، 40 سال تک اسی علاقے کے اندر بھٹکتے رہے اور پورا دن ذلیل و رسوا ہوتے، جہاں سے صبح چلتے وہیں پہ واپس شام کو آتے، اور جب سفر کر کے تھک جاتے تو وہ کہتے یار یہ سفر تو گیا ہی نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان پر ذلت مسلط کر دی ہے کہ جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نافرمانی کی اور ان کی بات کو نہ مانا۔ 40 سال تک یہ علاقہ فتح نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام جب اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تو اس کے بعد جو 2 سردار تھے ان میں سے ایک یوشع، ان کے بارے میں آتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی۔ پھر جا کے جو بچی کچی قوم تھی ان کو لیا اور ساتھ میں جا کے جہاد کیا، تو پھر جا کے بیت المقدس آزاد ہوا اور وہاں جا کے پھر دوبارہ سے یہ آباد ہوئے۔ تو یہ مکمل واقعہ کا جو میں نے مختصر سا کر کے آپ کے سامنے کر دیا ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے اور وہ تم پر بہت سی وہ چیزیں ظاہر فرماتے ہیں جو تم نے اللہ کی کتاب سے چھپا ڈالی تھی، اور بہت سی معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ہم نے اہل کتاب کو مخاطب کیا کہ اہل کتاب تمہارے لیے ہم نے ایک رسول بھیجے، جب تم سارے کے سارے گمراہی پہ موجود تھے ہم نے ایک رسول بھیج دیا۔ نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کو بھیج دیا، اور وہ آپ ایک ایسی روحانیت اور ایسی روشنائی لے کے آئے کہ جو جو گمراہیاں انہوں نے پھیلائی ہوئی تھی وہ آپ نے آ کے بالکل واضح کر دی، اور اگر کسی کی کوئی غلطی موجود تھی آپ نے اس کے ساتھ درگزر کیا اور اس کو معاف کر دیا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب۔
یہاں پہ اب بڑا اختلاف ہے مفسرین کا. بعض کہتے ہیں کہ یہاں پہ نور سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، اور قرآن جو کتاب ہے اس سے مراد قرآن مجید ہے جو نبی علیہ السلام کے ریلیشن کے ساتھ آئی ہے، اور یہ بطور خود فی نفسی ہی عاجز کرنے کے لیے. یعنی قرآن مجید اگر نبی علیہ السلام نہ بھی ہونا، اس کو نبی علیہ السلام نہ بھی لے کے آئیں، تو تب بھی یہ قرآن مجید کفار کو عاجز کرنے والا ہے، ان سب کو عجز میں لے آئے گا، ان سب کو جھکا دے گا اپنے سامنے. تو لہٰذا یہاں پہ، اور بعض کہتے ہیں کہ نور سے مراد بھی نبی علیہ السلام کی ذات ہے، اور جو کتاب لے کے آئے اس سے مراد بھی نبی علیہ السلام کی ذات ہے کہ انہوں نے آ کے پوری کی پوری روشنائی دی ایک کتاب کی صورت کے اندر. اور بعض کہتے ہیں کہ نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن مجید ہے. تو لہٰذا یہاں پہ واضح طور پہ ہے کہ نور سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات اقدس اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. اس کے بعد فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ. اور اللہ اس کے ذریعے اسے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی مرضی کا تابع ہو جائے، اور انہیں اپنے حکم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. یہاں پہ بیہی کی جو ضمیر ہے یہدی بہ اللہ، یہاں پہ جو بیہی کی ضمیر ہے اس کو، یعنی جو ہا آئی ہے اس کو نبی علیہ السلام کی طرف بھی بعض مفسرین نے منتقل کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے اسے سلامتی کے راستوں پہ چلائے گا. اس کے ذریعے سے مراد نبی علیہ السلام کے ذریعے. نبی علیہ السلام تمہارے لیے ہدایت لے کے آئے تو وہ نبی علیہ السلام آئیں گے تمہیں پھر ہدایت کی طرف لے کے جائیں گے. اور فرمایا کہ جو اللہ کی مرضی کا تابع ہو جائے انہیں اپنے حکم سے تاریکیوں سے یعنی اندھیروں سے نکال کے روشنائی عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، بے شک وہ لوگ کافر ہیں. یہ آیت مبارکہ اپنے دلوں کی تختیوں پہ لے جائیں لکھ کے، اور یہ اپنے دل پہ جا کے بسا لیں. یہ ایک آیت مبارکہ آپ کے لیے آج کے لیکچر کے اندر سب سے زیادہ اہمیت دی ہے. فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں. تو وہ لوگ تو کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کرنے کے لیے اور کیا ایک خوبصورت جواب دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ، فرمایا قل فمن یملک، اے محبوب فرما دیجئے، من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا، کہ اے محبوب فرما دیجئے اگر اللہ مسیح ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دے، اور وہ اس چیز کا ارادہ کر دے، ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو کون ہے جو اللہ سے بچانے کی طاقت رکھتا ہو؟ یہ اتنے بڑے الفاظ ہیں کہ اگر اللہ ارادہ کر لے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی فنا کر دے، ان کی والدہ کو بھی فنا کر دے، اور حتیٰ کہ جو جو یہاں پہ جانے موجود ہیں ان سب کو ہلاک کر دے، تو پھر اللہ سے کون پوچھنے والا ہے؟ تو تم لوگ کس کو خدا بنا کے بیٹھے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ تمہارا کلیم ہی غلط ہے. تم نے جو ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہے، تم نے جو سیدھا رستہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو خدا کہہ کے، تو تم بالکل بظاہر کفریہ عقائد پر ہوگے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر ڈکلیئر کر دیا ہے. اور اس کے بعد جو دلیل دی وہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ اگر ختم کر دے، اور حضرت ان کی والدہ کو بھی، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو تمہاری جانیں یہاں پہ موجود ہیں ان سب کو بھی ہلاک کر دے، تو اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ تو یہاں سے بتانے کا یہ بھی مقصد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف بندے ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اس کے بڑھ کے اور کچھ نہیں. یعنی ان کو خدا تک کوئی بندہ لے کے نہیں جا سکتا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زاہد ہستی ہے، واحد ہستی ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے. جو وہ ارادہ کر لے تو کن کہتا ہے تو فیکن ہو جاتا ہے. وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہاں پہ یہودوں اور عیسائیوں کا ایک باطل نظریہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کیا. اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں.
سورۃ البقرہ کے اندر گزرا تھا کہ اللہ ہمیں صرف اور صرف 40 دن بس عذاب دے گا، جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی ہے اتنے دن بس ہمیں عذاب ہوگا، اس کے علاوہ نہیں، ہم تو اللہ کے لاڈلے بندے ہیں۔ یہ یہودی اور عیسائی کہا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اے حبیب تم فرما دو اگر ایسا ہے تو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے عام آدمی ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جھوٹا کلیم کر رہے ہو، باطل نظریہ رکھ رہے ہو کہ یہ تو بات اللہ نے کی نہیں کہ تم میرے لاڈلے بندے ہو، یا یہ تو اللہ نے کہا ہی نہیں کہ تمہیں صرف اور صرف 40 دن بس عذاب ہوگا، اس کے بعد تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یہ تو اللہ نے کہا ہی نہیں، یہ تو اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ تو اے حبیب ان سے پھر جواب ان کو ایسا ہی دیں اور اس لحاظ کا ان کو جواب دیں، اس حساب کی ان کو پکی دیں کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ پھر تمہاری طرف عذاب کیوں آتا ہے، اور تمہیں پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہاری طرف عذاب مسلط کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اللہ کے محبوب ترین بندے نہیں ہو، کیونکہ جو بیٹا ہوتا ہے یا محبوب ترین بندہ ہوتا ہے، بندہ اس کی طرف عذاب منتقل نہیں کرتا۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اور ان کے درمیان، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب اسی کی سلطنت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف پھرنا ہے، یعنی آخر کار بندہ ادھر ہی جائے گا، جو جو کچھ بھی زمین و آسمان کے اندر ہے وہ سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، اے کتاب والوں بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، اور وہ رسولوں کی تشریف آوری بند ہو جانے کے بعد عرصہ دراز تک تم پر ہمارے احکام ظاہر فرما رہی ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا ہے کہ اے حبیب ان سے فرمائیے کہ 569 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیان کا فاصلہ ہے، تو تم جو نبی علیہ السلام آئے ہیں وہ اسی بنیاد پہ آئے ہیں کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا اور ابھی تک کوئی نبی آیا ہی نہیں ہماری طرف احکامات لے کے، تو ہم نے تمہاری طرف آخری رسول بھیج دی ہیں اور وہ تمہیں احکام سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں، تو لہٰذا وہ تمہیں خوشخبری بھی دے رہے ہیں، یعنی جنت کی خوشخبری، اور تمہیں ڈر بھی سنا رہے ہیں کہ اگر غلط کام کرو گے، عذاب والے کام کرو گے تو عذاب بھی ملے گا اور جہنم میں بھی داخل ہوگے۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، تو بے شک تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا تشریف لا چکا ہے، یعنی نبی علیہ السلام۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو کہ اس نے تم میں سے انبیاء پیدا کیے، پہلی نعمت، اور تمہیں بادشاہ بنایا، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، تمہیں بادشاہ بنایا، دوسری نعمت، وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو کسی اور کو نہیں عطا فرمایا، یعنی منو سلوہ صرف اور صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے تھا، اور اس طرح کی 20 طرح کی فضیلتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے تھی کہ جتنی فضیلت ان کو ملی باقیوں کو اس حساب سے نہیں ملی۔ ہاں نبی علیہ السلام آئے تو پھر اس کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اسی امت کے لیے ہے اور اسی کو ملی ہے کہ وہاں پہ اگر وہ 2 نفل پڑھے 100 نفل بھی پڑھے، یہاں کا شخص 2 نفل پڑھ لے تو ان دونوں کا آپس میں کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی امت ہے، ان کے لیے شان و عظمت ہے کہ یہ تھوڑا بھی پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور یہ سارا کا سارا تعداد کے اعتبار سے نہیں ہوگا، یہ کوالٹی کے اعتبار سے ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اور اسی کے اندر جو حکمرانی کے بارے میں فرمایا کہ نمبر 1 تو انبیاء تمہارے اندر سے آئے، بنی اسرائیل میں سے انبیاء تھے، اور تمہیں ہی بادشاہت عطا کی، تو بادشاہ جب کسی کو عطا کی جاتی ہے تو پھر اس کے بارے میں حساب بھی لیا جاتا ہے اور تم سے پوچھا جائے گا جو بادشاہ یہاں پہ قائم ہوئے۔ اس کے متعلق بھی نبی علیہ السلام کی احادیث بھی موجود ہیں، بخاری شریف کے اندر حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں
فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعایا عطا کی اور اس کو حاکم بنایا اس پر، وہ خیر خواہی کے ساتھ ان کی نگہبانی کا فریضہ ادا نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ یعنی اس قدر نبی علیہ السلام نے اس کے اندر واضح طور پہ فرمایا کہ خوشبو تک نہیں ملے گی اگر کسی کو حکومت ملی اور اس کے بعد اس نے اس کا صحیح طرح استعمال نہ کیا۔ اس کے بعد فرمایا اگلی آیت مبارکہ کے اندر وہی واقعہ، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ موسیٰ نے فرمایا اے میری قوم، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنے پیٹھ پیچھے نہ پھرو کہ تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے۔ یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور جا کے فتح کی تیاری پکڑو۔ تم اندر داخل ہوگے ان کے جسامت کی طرف نہ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، ہاں لیکن البتہ اگر پیٹھ پھیڑو گے، پیچھے آؤ گے تو پھر اس صورت کے اندر تم صرف اور صرف نقصان اٹھاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، قوم نے کہا اے موسیٰ اس سرزمین میں تو بڑے بڑے زبردست لوگ ہیں، یعنی قوت والے، جسامت والے، ان کی طاقت زیادہ لگتی ہے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، تو اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم اس شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی بالکل بنی بنائی، جس طرح منو سلوا آسمان سے اترتا تھا اسی طرح بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر نکل جائیں تو ہم اندر داخل ہو جائیں گے۔ اس طرح تو اتنا بھی آسان یا اتنا بھی سوکھا کام نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تمہیں چاہیے تھا کہ بلا جھجک بے فکر ہو کے آگے داخل ہوتے۔ اور آگے کیا فرمایا، قال رجلان، دو مردوں نے کہا، من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب، اللہ سے ڈرنے والوں میں سے دو مردوں نے کہا کہ جن پر اللہ نے احسان کیا تھا، انہوں نے کہا شہر کے دروازے ان پر داخل ہو جاؤ، یعنی شہر کے دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے واپس آ کے ترغیب دی کہ تم تیاری پکڑو، تم جاؤ، کیا ہو گیا تمہیں، بلکہ وہ ان کے جسامت سے نہ ڈرو۔ وہ دو مرد وہی ہیں جن کا میں نے پہلے شروع میں ذکر کر دیا تھا، ان میں سے ایک یوشع ہے۔ تو انہوں نے آگے یہ کہا کہ آپ تیاری پکڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں فتح دے گا، لیکن وہ کمزوری دکھانے لگے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، ان مردوں نے آگے سے کیا کہا، تو جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی اس دروازے سے داخل ہو جاؤ تو تم ہی غالب ہوگے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زیر نہیں ہونے دے گا، تمہیں ہی غالب رکھے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہ رکھو، یعنی ان کی جسامت کی طرف نہ جاؤ، بلکہ توکل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر رکھو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، بولے اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں ہیں، تو آپ جائیے اور آپ کا رب، تم دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھیں گے۔ یعنی ہم قاعدون یہاں پہ بیٹھیں گے، جمع کا صیغہ ہے، یعنی لاکھوں کی تعداد نے یہ کہا کہ ہم یہاں بیٹھیں گے، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور وہ جا کے لڑے۔ اتنے سخت یعنی کہ جملے کہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے، یعنی ان کے جو ساتھی تھے، وہ سارے کے سارے ساتھ چھوڑ گئے، لیکن اس کے برعکس نبی علیہ السلام کے جو صحابہ تھے وہ اپنی جانیں دینے کو تیار ہوتے تھے لیکن پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، جب غزوہ بدر کے بارے میں مشورہ لینا چاہا نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے، تو آپس میں سب کو بلایا اور رائے مانگی، کہا کہ کیا کریں۔ اب وہ آگے ہیں، کیونکہ ارادہ تو کوئی نہیں تھا جنگ لڑنے کا، غزوہ بدر یہ کوئی پری پلاننگ نہیں ہوئی کہ پہلے تیاری تھی تو پھر جا کے لڑنا تھا، نہیں، وہ آگے تھے لڑنے، تو پھر اب دفاع تو کرنا تھا، ڈیفینڈ تو کرنا تھا، پھر اس صورت میں یہ جنگ ہوئی تھی۔ تو جب وہ جنگ بدر آئی تو وہاں پہ نبی علیہ السلام نے مشورہ لینے کے بارے میں کہا کہ صحابہ بتاؤ کیا کریں، تو وہاں پہ حضرت سعد ابن عبادہ، سعد کا معنی بھی شیر ہے، سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ آپ رائے کی بات کرتے ہیں، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ ہمیں سمندروں میں چھلانگ لگانے کے لیے کہیں تو ہم وہاں پہ بھی لگا دیں۔ یہ فرق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں اور نبی علیہ السلام کے اصحاب میں۔ اور یہیں پہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حتیٰ کہ مقداد بن اسود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرمانے لگے، عرض کی یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح، یہ دیکھیں بالکل واضح الفاظ ہیں، یعنی یہ واقعہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے اور حدیث سے بھی ریلیٹڈ ہو گیا۔ فرمایا ہم موسیٰ کی قوم کی طرح آپ کو یہ نہ کہیں گے کہ آپ اکیلے جا کے لڑیں یا آپ اور آپ کا خدا لڑیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی دائیں جانب، بائیں جانب، آگے سے پیچھے سے لڑیں گے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر خوشی آئی، خوشی کے آثار، یعنی کہ اتنا فرق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر اور نبی علیہ السلام کی قوم کے اندر، اور یہ یہاں سے واضح ہے۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب مجھے صرف اپنی جان اور اپنے بھائی کا اختیار دے، تو ہمارے اور ہماری نافرمان قوم کے درمیان جدا ہی ڈال دے، یعنی ہمیں پھر ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر یہ اس قدر جملے، یعنی اگر ذاتی، یہاں پہ ایک بات آپ سمجھیے گا، اگر ذاتی موسیٰ علیہ السلام کو کچھ کہا ہوتا تو کیا پتا موسیٰ علیہ السلام اتنی سخت بات نہ کرتے، لیکن انہوں نے بیچ میں عقیدہ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بیچ میں چھیڑا، کہا کہ آپ اور آپ کا خدا جائے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ برے لوگ ہو چکے ہیں، اب ان کی صحبت مجھ سے دور ہو جائے، یعنی برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ اب یہاں پہ اس واقعے کا اختتام بھی ہے قرآن مجید کے اندر، اور یہاں پہ فرمایا کہ اے موسیٰ پھر آپ بے فکر ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا بس 40 سال تک، اب یہ چھوٹا عرصہ نہیں ہے، ایک دن گزارنا ہو تو پتہ لگ جاتا ہے، 40 سال تک وہ زمین پہ ان پر حرام ہے، یعنی وہ جو زمین انہوں نے فتح کرنی تھی اب وہ ان کے لیے حرام ہو چکی ہے، اب ان کو وہ فتح نہیں ملے گی، اور 40 سال تک یہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے۔ تو اے موسیٰ تم اس نافرمان قوم پر افسردہ نہ ہونا، یعنی پریشان نہ ہونا، اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالنا۔ یہ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دی کہ 27 میل جگہ کے اندر، آپ اس کو ذرا اندازہ لگائیں، 27 میل جگہ ہے، بس اس جگہ کے اندر لاکھوں بندوں نے سمانا ہے اور 40 سال تک وہیں پہ گھومتے پھرتے رہنا ہے، صبح جہاں سے چلیں گے واپس شام کو وہیں پہ آئیں گے۔ اس قدر ذلیل و رسوا ہوئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب یعنی کہ اس کے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ گفتگو کی تو پھر اس قدر ذلیل ہوئے کہ 40 سال تک وہیں پہ گھومتے پھرتے رہے حتیٰ کہ ان کو کوئی ٹھکانہ نہ ملا۔ تو لہٰذا نبی علیہ السلام کی اتباع ہمارے اوپر لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔